ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر محمول ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے سیدھا ہونے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو الہام کیا، یعنی اس کے اندر فجور بھی ڈال دیا اور تقوی بھی ڈال دیا۔ بس اور فیصلہ انسان کی نیت پر کر دیا کہ جو انسان کی نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو رزلٹ ملے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ قربانی کا ایک عمل ہے۔ قربانی یہ 10 ذی الحجہ کا ایک عمل ہے اور یہ سنت نبوی ہے۔ بعض لوگ اسے یہ رنگ دیتے ہیں کہ یہ ایک تہوار ہے، اسلامی ایک تہوار ہے، تہوار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہادی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب یہ کس درجے کی سنت ہے؟ تو ہمارے ہاں تو یہ واجب، قربانی واجب ہے فقہائے احناف کے ہاں۔ اگر اب کوئی یہ کہے کہ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ آپ غریب رشتہ داروں پر یا پڑوسیوں پر یا غریب لوگوں پر آپ صدقہ کر دو اور قربانی نہ کرو، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ علیہ السلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ زکوٰۃ کا مؤلف القلوب کے لیے نفلی صدقات یہ اسلام نے رکھے ہیں، یہ اسی لیے رکھے ہیں کہ غریب فقراء پر، مساکین پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، لیکن جو چیز کی شریعت نے جدھر تک کہا ہے اس کو اسی طرح کرنا، یہ ہے سنت پر سنت پر عمل کرنا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو پیسے ہیں اس کو جو ہے نا وہ ہبہ کر دو، رشتہ دار کو دے دو، غریب فقراء مساکین کو دے دو، یہ غلط بات ہے، یہ خلاف سنت عمل ہو جائے گا، خلاف سنت ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جو علت بیان کی ہے تسر الناظرین، کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اب یہ ایک عمل ہے کہ ایسا جانور اللہ نے فرمایا کہ تسر الناظرین، جو تجھے خوش کر دے، لوگوں کو خوش کر دے، اچھا جانور لے کر آئے۔ لیکن ابھی اگر کسی نے 2 لاکھ 3 لاکھ کا جانور لایا ہے اور ریا کے لیے لایا ہے تو نیت پر معمول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن بظاہر اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے، یہ تو قربانی کے لیے تھا۔ باقی ہر عمل کا بھی انسان کی اس کی نیت کے ساتھ، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے نفس کا وجود پیدا کیا ہے اور نفس کو اللہ نے تقوی اور فجور دونوں کا علم دیا ہے، اور نفس کے پاس یہ دونوں علم ہیں، تو لہٰذا ہر ظاہری عمل پر حکم لگانا یہ خلاف سنت بھی ہے اور یہ صحیح روش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے عمل، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ بعض اوقات انسان عمل ایک کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت دوسری ہوتی ہے، تو نیت ہے اصل، اور عملی جامہ اس پر عمل ہو کر کیا جاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یار یہ تو ریاکاری کے کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ تو نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، یہ مہنگا جانور اس لیے لایا ہے، یہ دوسروں کی نیتوں پر فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی کسی کی نیت کیا ہے یہ غیب ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کا حال ہے، اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا یہ حکم لگانا کہ یار یہ اس کی یہ نیت ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کی یہ نیت ہے، یہ غلط ہے، اور اس سے شیطان اپنا رستہ پکڑتا ہے، شیاطین کو جو ہے نا تصرف کا موقع مل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے عمل کا، مومن کے بول کا یقین کر لیں،
کہ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اس کے بات کی یقین کر لیں, اس کے قول کا یقین کر لیں, تو اسی میں نجات ہے. اور اسی لیے آپ علیہ السلام کی ہر مبارک سنت ہمارے لیے فلاح اور نجات کا دار و مدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سراپا خیر ہی خیر ہے.